جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم سهل بن سعد قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سهل للقوم تدرون ما البردة؟ فقال القوم هي الشملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فراها عليه رجل من أصحابه فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسونيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قال ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركة حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بردہ لے کر آئی تو فقال سہل نے فرمایا للقوم، لوگوں سے فرمایا اتدرون ما البردہ، تم جانتے ہو کہ بردہ کیا ہے؟ فقال القوم هي الشملة، قوم نے کہا وہ تہبند ہے۔ کیا ہے؟ فقال سہل هي الشملة منسوجة فيها حاشيتها، سہل نے کہا وہ ایسی تہبند ہے جس میں حاشیہ بنی گئی ہو، بنائی گئی ہو، ہے نا؟ حاشیہ تہبند کے دیکھیے پٹی رہتی نا، ہے نا، یعنی وہ تہبند جس میں حاشیہ ہو، ہے نا، اس کو کہتے ہیں بردہ۔ فقالت یا رسول اللہ، تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اکسو کا حاضی، میں اس تہبند کو آپ کو پہناؤں گی، یعنی یہ میں آپ کو گفٹ کروں گی، ہے نا۔ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا محتاجاً الیہا، اس حال میں کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ کبھی کبھی گفٹ آ بھی جاتا ہے اور انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خریدنے والا ہوتا ہے عطر، کسی نے گفٹ کر دیا ہے تو اس وقت وہ گفٹ لیتا ہے اور گفٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس شے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو تہبند کی ضرورت تھی، اتنے میں عورت نے گفٹ کیا۔ فلبسہا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر اس کو پہن لیے۔ فراہا علیہ رجل من اصحابہ، تو اس تہبند کو آپ کے اوپر آپ کے ایک صحابی نے دیکھا۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما احسن ہذی، کتنا بڑھیا ہے یہ۔ فاکسونیہا، تو یا رسول اللہ اس کو مجھے پہنا دیں، یعنی مجھے گفٹ کر دیں، ہے نا۔ فاکسونی، کسا یکسو، فاکسونی، ہے نا، نون وقایہ یا متکلم، ہاں دوسرا مفعول ہے۔ فاکسونیہا، یا رسول اللہ مجھے پہنا دے۔ فقال نعم، فرمایا ٹھیک ہے۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ لا کے دے دیں ان کو، لامہ اصحابہ، تو آپ کے صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے اس صحابی پر ملامت کی۔ عجب حال ہے یار، تو دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہبند کی ضرورت ہے اور تم جو ہے موقع دیکھتے ہی جو ہے
تمہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. قال ما احسنتا، تو ایک صحابی نے کہا ما احسنتا، تو نے ٹھیک نہیں کیا. حین رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تو نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اخذہا، کہ آپ نے اسے لے لیا ہے، محتاجن الیہ، اس حال میں کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے. ثم سألتہ ایہا، پھر آپ سے اسے مانگ لیا. وقد عرفت، اور آپ نے یہ جان لیا کہ لا یسأل شیئا، کہ آپ سے کچھ نہیں مانگا جاتا. فیمنعو، کہ تو آپ منع کر دیں، یعنی جو چیز آپ سے مانگی جاتی ہے وہ چیز آپ عطا ہی کر دیتے ہیں، ہے نا. اوپر حدیث ہے نا، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام سے کسی چیز کے بارے میں کبھی نہیں سوال کیا گیا جس کے بارے میں آپ نے لا فرمایا ہو. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر کیا ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے نا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں لا نہیں ہے جی. فقال نعم، تو کہا ٹھیک ہے. فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو گیا تھا نا. ہاں، یہ وقد عرفت انہ لا یسأل شیئا، اور تم جان چکے ہو انہ لا یسأل شیئا، آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. فیمنعو، آپ منع کر دیں، یعنی جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ منع نہیں فرماتے ہیں. فقال رجوت برکتہ، تو صحابی نے کہا کہ میں بدنیت نہیں ہوں، میرے مانگنے کی وجہ کیا ہے، میں نے اس کی برکت کی امید کی کہ رسول اللہ نے اس تہبند کو پہن لیا ہے، تو میں نے اس لیے سوال کیا ہے تاکہ جب رسول اللہ نے اس تہبند کو پہن لیا ہے تو اب اگر مل جائے گا تو کفن میں ہمارے کام آ جائے گا، اور امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرما دے. کیا ثبوت ملا اس سے آپ کو؟ تبرکات باعث فیضان رحمت ہیں، رحمت خدا کے متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے نا. یہی نا مطلب نکلا. وہ بھی صحابی کے عمل سے، اور رسول اللہ نے اسے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن لیا، زیبتن فرما لیا. لعلی اکفن فیہا، آج آدمی کہتے ہیں یہ کہاں ثبوت ہے، عہد نامہ رکھے کہ کہاں ثبوت ہے. وہ میں قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا ہے نا، کہا ایک ثبوت دکھاؤ، ارے لولا کہیں کا. عہد نامہ، واٹ از دا عہد نامہ؟ عہد نامہ کیا ہے؟ انگریزی بول دینے سے تھوڑا آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے. نہیں، اگر آپ کسی سے کہو کہ جاؤ یہاں سے، نہیں جائے گا، گیٹ آؤٹ، تو چل دے گا سیدھے سے. ٹرائی کر کے دیکھ لینا ہے. تو انگریزی سے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار تو واٹ از دا عہد نامہ؟ عہد نامہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ چند دعاؤں کا مجموعہ ہے، وظائف کا مجموعہ ہے. اللہ اس کے رسول کے نام ہیں اس میں، اور ان کی صفات کا ذکر ہے، رب کے کمالات کا ذکر ہے. تو جن کا نام ہے نا اس عہد نامہ میں، جب ان سے لگی ہوئی چیز، ان سے منسوب چیز
کہ برکت صحابہ اٹھائیں تو ان کے نام سے برکت اٹھانا کیوں کر جو ہے ناجائز ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کو صفحاء الاعلام فرمایا ہے، ہاں، اور کہتے ہیں ہم کو ای دکھا دو کہ ای لکھا کے نامہ رکھا جائے گا کیا کہتے ہیں؟ بس ہم کو یہ دکھا دو کہ یہاں پر یہ لکھا ہو حدیث میں کہیں کہ یہ عہد نامہ رکھا جائے گا تو ہم بس مان لیں گے، ہم کو منطق و فلسفہ مت بتاؤ، چوبت کہیں کا، بس خالی جو ہے عبارت النص سمجھتا ہے، دلالت النص سمجھتے ہی نہیں ہے، ہیں؟ لعلی اکفن فیہا، دیکھ لیجئے کہ امید ہے کہ اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ ارے بھائی کفن کیوں دیا جائے گا؟ جب انسان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو امید رب کی بارگاہ میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے، جسم منور سے لگی ہوئی چیز اگر ہمارا کفن ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں جو ہے بخش دے۔ کیا خیال ہے؟ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال حدثنی حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان وینقص العلم ویلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل القتل۔ یہ حدیث گزر بھی چکی ہے اس سے پہلے، ششمائی اول میں پڑھے ہو نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ زمانہ قریب قریب ہے، علم کم ہو جائے گا اور بخیلی گرا دی جائے گی، ڈال دی جائے گی، یلقا القا یلقی القا۔ دیکھ لو کہ لوگ بخیل ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ بخیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کے دل پر مہمان کی مہمان نوازی کرنا گرا گزرتا ہے جی، یہ حال ہو گیا ہے، مہمان کو دیکھ کر منہ بناتے ہیں جی۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور بخیلی ڈال دی جائے گی یعنی گرا دی جائے گی، یعنی زمین میں پھیل جائے گی بخیلی۔ ویسے ایک بات بتائیں، یہ بخیلی جو ہے نا غیر عربیوں کی جو ہے صفت ہے، عربیوں کی صفت نہیں۔ عربیوں کے اندر تو سخاوت تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ افروزی ہوئی نا، اس سخاوت میں جہاں کہیں کمی تھی اسے بھی آپ نے تام کر دیا ہے نا۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج زیادہ ہوگا۔ قَالُوا وَمَا الْحَرْجُ، صحابہ نے عرض کیا حرج کیا ہے؟ کہا القتل القتل، قتل قتل۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل سمع سلام بن مسکین قال سمعت ثابتا یقول، میں نے ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ حدثنا انس، وہ کہتے انس نے ہم سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے قال خدمت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خدمت کی۔ فما قال لی افن، تو مجھے کبھی بھی اف نہ فرمایا ہے۔ آج یہ ایک ہفتہ اگر گزار لو کسی کے ساتھ کہتے ہیں ہے کوئی اس صفت پر؟ 10 سال تک خدمت کیا ہے انس بن مالک نے، اور 10 سال کی خدمت کے دوران رسول اللہ نے کبھی بھی جو ہے اپنے خادم کے کسی کام پر جو ہے ناگواری کی جو ہے آواز تک نہ نکالی۔ اور آگے سنیے، وَلَا لِمَا صَنَعْتَ، اور نہ ہی لِمَا صَنَعْتَ فرمایا کہ تم نے کیوں کیا یہ کام،
لما صنعت، کیوں کیا تم نے یہ کام؟ کبھی بھی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اور ولا اللہ صنعتا، اور نہ یہ فرمایا اور نہ ہی اللہ صنعتا فرمایا، یعنی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے؟ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، ہے نا؟ دونوں پہلو ہو گئے. کرنے پر بھی ناگواری نہیں ظاہر کی اور نہ کرنے پر بھی. اتنی عظیم صفتوں کے مالک تھے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 10 سال تک جنہوں نے خدمت کی ہے وہ گواہی دے رہے ہیں. باب کیف کان الرجل فی آلہ، یہ باب ہے کہ کیسے آدمی اپنے گھر والوں میں رہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن الحكم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في آلہ قالت كان في مهنة آلہ فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. اسود سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت، آپ نے فرمایا کانا فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہوتے تھے، یعنی اپنے گھر والے کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، ہے نا؟ یعنی جیسے اپنے جوتے کو خود ہی سل لینا، بکری کا دودھ خود ہی نکال لینا، ہے نا؟ تو یہ سارے کام آپ خود کرتے تھے، ہے نا؟ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جاتا، قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے. باب المیقۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے محبت کا باب. یہ جو حدیث آ رہی ہے موطا امام مالک میں بھی ہے. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرنی موسیٰ بن عقبۃ عن نافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، قال اذا احب اللہ العبد، جب اللہ بندے سے محبت کرے، نادا جبریل، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا فرماتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ فلاں سے محبت فرماتا ہے، فاحببہ، تو تم بھی اسے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اسے محبت کرتے ہیں، فینادی جبریل فی اعلی السماء، تو جبریل امی آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ جو فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم اس سے محبت کرو، فیحب اہل السماء، تو آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور شہرت، عزت رکھ دی جاتی ہے. یعنی کوئی انسان زمین والوں میں بعد میں محبوب ہوتا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہوتا ہے نا؟ موطا امام مالک میں ہے کہ 40 دن پہلے یہ کام ہوتا ہے وہاں، دنیاوی اعتبار سے 40 دن پہلے جو ہے آسمان والوں میں اس کی ندا ہو جاتی ہے. 40 دن کے بعد زمین پر جو ہے پھر لوگ مخلوق اس سے متوجہ ہوتے ہیں. تاج شریعہ کو دیکھنے کے بعد ایسے لگتا تھا نا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ باب الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کا باب. یہ حدیث بہت اہم ہے. اللہ ہی کے لیے محبت، ہے نا؟ انسان اپنی بیوی سے بھی محبت کرے نا تو اللہ ہی کے لیے کرے، اپنی اولاد سے کرے نا اللہ ہی کے لیے کرے، اپنے ماں باپ سے کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے. جو شخص اللہ ہی کے لیے کوئی فعل انجام دیتا ہے وہی شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے. کیا پاتا ہے؟ حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد احد حلاوت الایمان، کوئی شخص ایمان کی حلاوت اور چاشنی نہیں پائے گا
حتی یحب المرء، یہاں تک کہ انسان سے وہ محبت کرے، لا یحب، اس انسان سے محبت نہ کرے، الا للہ، مگر صرف اللہ کے لیے، ہے نا، حتی ان یقذف فی النار، احب الیہ من ان یرجع الی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جانا احب الیہ، اس کو زیادہ محبوب ہو، اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو، کس بات سے؟ من ان یرجع الی الکفر، کفر کی جانب، ارتداد کی جانب پلٹ جانے سے۔ یعنی انسان کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے مومن کی کہ کفر کی جانب، ارتداد کی جانب جانے سے بہتر ہے کہ اسے آگ میں بھون دیا جائے۔ جب انسان اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے نا تو پھر وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ مجھے اس صحابی کا نام یاد نہیں ہے، عبداللہ ابن مغفل غالباً تھے، جب ایک لشکر میں گئے، ایک جگہ جنگ کرنے گئے سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، تو ایک نصرانیوں سے جنگ ہوئی، قید کر لیے گئے مسلمان کافی تعداد میں۔ تو نصرانی بادشاہ نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، چھوڑ دیں گے، کہا دت۔ تو اس نے آگ جلوائی، اس پہ گرم تیل جو ہے گرم کروایا، کڑھائی چڑھوائی بڑے سے، ہیں، تو کہا اگر نصرانی نہیں ہوگے تو اس میں ہم ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک مسلمان اٹھا کے ڈال دیا اس میں، کہا دیکھو اب بھی وقت ہے، تو یہ رونے لگے، خوب روئے۔ تو اس کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا بادشاہ کا، کہ لگتا ہے کہ چانس جو ہے مل جائے گا، عیسائیت پھیلانے کا چانس۔ تو کہا کہ مت رو، ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم عیسائیت قبول کر لو، ہیں، اور خود بھی جان بچا لو، سارے لوگوں کی جان بچا لو۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی جان عطا فرمائی تھی، کاش کہ اللہ 100 جان 1000 جان دیتا، اسی طرح ایک ایک کر کے قربان کرتے جاتا اللہ کی بارگاہ میں۔ بڑا حیرت پڑ گیا، جھٹکے نہیں لگیں گے؟ اس نصرانی بادشاہ کو حیرت پہ حیرت ہوئی کہ آخر یہ استقامت علی الدین، دین پر قائم رہنا اور اس پر ڈٹے رہنا، اس صفت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو نرم پڑ گیا، تو کہہ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک بات میری مان لو کہ تم میری پیشانی کا بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، جا کے اس کے چوم لیا، تو چھوڑ دیا اس نے۔ تو جب وہ مدینہ شریف پہنچے تو سیدنا عمر فاروق اعظم مدینہ شریف سے باہر نکل کے ان کی پیشانی کو چومے، ہے نا۔ تو اکراہ ہے نا، یعنی جب کسی انسان کو کلمہ کفر بکنے پر مجبور کیا جائے تو اس وقت عزیمت پر عمل کرنا بہتر ہے، انہیں کہ منہ سے کہہ دینا کفر جو ہے جائز ہے، دل میں تصدیق قلبی باقی رہے، ہے نا، ہے نا، عزیمت پر عمل کرنا، کیونکہ آپ کے ماں باپ کے لیے وہ نمونہ ہوگا، ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، تو انسان اس کنڈیشن میں آتا ہے تو حلاوت ایمان پایا جاتا ہے۔ آج اس حدیث کو بتانے کی ضرورت ہے ہندوستان کی فضا میں، ہے نا۔ جو تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں نا، راشن کارڈ نہیں بنتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں ارتداد کی طرف، ہیں، اور پردھان منتری آواس یوجنا نہیں ملتی ہے تو مرتد ہونے کی جانب بھاگ جاتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں،
تم اتنے کمزور تھے؟ ارے ہمارے نبی نے تو یہ تعلیم دیا تھا کہ آگ میں ڈال دیا جانا اسے زیادہ پسند ہو اس بات سے کہ وہ ارتداد کی جانب جائے۔ اس کنڈیشن میں آپ کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص ایمان کی حلاوت پالے گا۔ کیا خیال ہے؟ بعد از انقذہ اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے اسے نجات بخشی تھی اسلام کے ذریعے ہے۔ کہاں گیا؟ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُ، یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے ما سوا سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اس کے بارے میں ما سواہما میں ہما جو ضمیر ایک جگہ جمع ہوئی اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اس کے بارے میں نے بتایا تھا نا پہلے۔ باب قول اللہ لا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، پوری آیت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قول یا ایھا الذین آمنوا پوری آیت کا باب ہے۔ اے ایمان والو، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑاتے ہو وہ ان سے بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے، ہیں؟ تو یہ جو آج کل کیا چلا ہے، کیا بولتے ہیں؟ فرینک بولتے ہیں کہ پرینک بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ پرینک کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہے نا، کسی کا مذاق اڑانا ہے نا۔ پرینک ناجائز و حرام ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ مولانا صاحب یہ کمبخت یہود جتنے ہیں انہوں نے بہت سازش کے ساتھ فتنہ پھیلایا ہے۔ دوسر کی بیوی اتنا عیب ہو گئی ہے، دوسری عورت سے شادی کرنا، دوسری بیوی کرنا عیب ہے جی۔ آپ کی عزت کے جو ہے جنازہ نکل جائے گا اگر دوسری آپ شادی کر لیں۔ لیکن ہاں اگر آپ کہہ دیں شادی شدہ ہیں، کہہ دیں یا شادی شدہ نہیں ہے، کہہ دیں یہ میری گرل فرینڈ ہے، تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ نے گرل فرینڈ رکھا ہے تو گرل فرینڈ نہیں ہوگی، تو بلکہ یہ ہوتی ہے وہ ایکسٹرا افیئر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انگریز یاد یا ساری گندگی بند ہو گئی، ختم ہو گئی، گندگی ختم ہو گئی ہے، ایکسٹرا افیئر۔ ناجائز تعلقات، لیو ان ریلیشن، کیا ہے بھائی؟ لیو ان ریلیشن ہے، لیو ان ریلیشن شپ۔ اب سوچو ذرا لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہے کہیں کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے، تو کہتے تو لگتا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ کی اولاد ہو تو برا مان جائے گا۔ کیا مان جائے گا؟ ارے جب بھائی برا نہیں تو کاہے برا مانتا ہے؟ نکاح جیسا مقدس تو مانتا ہے اگر اس کو، تو نکاحی لڑکا ہے نا۔ ہمارے یہاں کہنا نہیں چاہیے، نام نہیں لوں گا، چلو۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عبد اللہ بن زمعہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یذاک الرجل مما یخرج من الانفس، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اس چیز سے ہنسے جو انفس سے نکلے، جو ہوا خارج ہو، انسان اس پہ ہنستا ہے۔ جس کام کو خود کرتے ہو اس کام پر ہنستے کیوں ہو؟ ہے نا، اس سے منع فرمایا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے۔ وقال
بما یضرب احدکم امرأته ضرب الفحل، بما یضرب احدکم امرأته، تم میں سے کوئی اپنی عورت کو کیوں مارتا ہے؟ ضرب الفحل، سانڈ کے مارنے کی طرح. ثم لعلہ یعانقها، پھر شاید وہ اسے گلے بھی لگائے. یعنی پہلے سانڈ کی طرح مارتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے معانقہ کرے. تو ایسا کام مت کرو کہ پہلے اسے الہ آباد کی زبان میں بولتے ہیں کاڑ دیا. کیا کر دیا؟ پہلے کاڑ دے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو چمکارے، گلے لگائیں. ہیں وقال ثوری ووہیب ابو معاویہ نے ہشام جلد العبد، سفیان ثوری نے اور وہیب اور ابو معاویہ نے ہشام سے جو روایت کیا اس میں ضرب الفحل کی جگہ جلد العبد ہے، یعنی غلام کی طرح ہے نا. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمنن اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم. یہ ابن عمر سے حدیث مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا میں فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دن کون سا ہے؟ کون سا دن ہے یہ؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حرام، تو فرمایا یہ حرمت والا دن ہے. اَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا شہر ہے یہ؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال بلد حرام، کا حرمت والا شہر ہے. اتدرون ایو شہر ھذا، کیا تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے یہ؟ قال اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال شہر حرام، حرمت والا مہینہ ہے. فإن اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم وأعراضکم، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت کو حرام کر دیا ہے. کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے کہ تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں، اس مہینے میں. چونکہ بلد حرام میں، ماہ حرام میں اور ایام حرام میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ برے کام نہیں کرتے تھے، کسی کی جان مال عزت و آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالتے تھے اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمثیل کے ذریعے یہ سمجھایا کہ جیسے تم اس دن میں، اس مہینے میں، اس شہر میں تم دوسرے کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کا خیال رکھتے ہو، ویسے ہی رکھنا، ویسے ہی حرام رہے گا ہمیشہ، ہے نا. باب ما ینہی عن السباب واللعن، یہ اس کا باب ہے جو گالی دینے، گالی گلوچ کرنے اور لعنت ملامت کرنے سے منع کیا جاتا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن منصور قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد اللہ، منصور سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے سنا جو عبداللہ سے حدیث بیان کرتے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. تابع غندر عن شعبہ، غندر نے اس حدیث کے شعبہ سے متابعت کی ہے. یہ ہے نا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ، یعنی غندر نے شعبہ سے اس سند کو روایت کیا ہے. یعنی شعبہ، پھر منصور، پھر ابو وائل، پھر عبداللہ بن مسعود، یہاں تک غندر کے جو ہے روایت میں سند ہے. اور پھر اس کے بعد شعبہ کے بعد سلیمان بن حرب ہے اور وہاں پر غندر ہیں. اب اس حدیث کا معنی میں نے اس سے پہلے بیان کر چکا تھا نا ششمہ اول میں کہ کیا معنی ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین عن عبد اللہ ابن بریدہ قال حدثني یحیی ابن یعمر ان ابا الاسود الدؤیلی حدثه عن ابی ذر.
یحییٰ بن یعمر نے مجھ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو الاسود دعیلی نے ان سے ابو ذر سے حدیث بیان کی انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقول کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یرمی رجلا بالفسوق، کوئی آدمی کسی آدمی پر فسق منسوب نہ کرے، ولا یرمیہ بالکفر، اور کفر جو ہے اس کی جانب نہ مطلب منسوب کرے، الا ارتدت علیہ، مگر وہ منسوب کی ہوئی چیز اسی پر پلٹ آئے گی اگر اس کے اندر فسق نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو کہیں ارے بہت کمینہ ہے، بہت بدکار آدمی ہے، وہ بدکار نہیں ہے نا، تو خودے جو ہے فاسق ہو جائیں گے، تو فسق لوٹ آئے گا۔ اور جو کافر نہیں، اگر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، اس لیے قائل کی تکفیر سے پہلے قول کی تکفیر مفتیان اکرام کرتے ہیں۔ ایسا کہنا کفر ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جن کے بارے میں سارے تعویلیں بند ہو گئی ہیں، جیسے نانوتا، ایک تھانہ کا تھا رہنے والا تھانوی، تو انہوں نے جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، تو انہوں نے یا ان کے ماننے والوں نے جتنی تعویلیں کی ہیں ساری تعویلیں فاسد ہیں، اور وقت پر اس تعویلات کا فساد ظاہر بھی ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ بات یقینی ہے کہ یہ جملہ کفری ہے تو پھر تکفیر کی جائے گی۔ اسی کو کہتے تکفیر کلامی، جہاں پر شکوک و شبہات کا ذرا بھی احتمال نہ ہو، ہے نا۔ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر اس کا صاحب یعنی جس کے اوپر کفر یا فسق کا حکم لگاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو خود ایسا ہو جائے گا۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح بن سلیمان قال حدثنا حلال بن علی عن انس بن مالک قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعان ولا سبابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعاً بدگو تھے، نہ ملامت کرنے والے تھے، نہ گالی گلوچ کرنے والے تھے۔ اچھا، لعان بر وزن فعال، مبالغہ کا وزن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والے نہیں تھے، تھوڑا بہت تھے، معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن میں نا ظلام مبالغے کا وزن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ بندوں پر، تھوڑا بہت ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہاں پر مبالغے کا معنی خالی کر لیا جائے گا، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر لعان اور سباب کا معنی رسول اللہ سرے ہی سے لعنت ملامت نے آپ کے اندر نہیں تھی، ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات۔ کان یقول عند الماتبہ ما لہ تربہ جبینہ، اور عتاب کے وقت آپ فرمایا کرتے تھے ما لہ، اس کو کیا ہوا ہے، کوئی زیادہ جو ہے بدتمیزی کر جائے یا کچھ ایسا کر جائے جو ناگوار گزرے تو آپ فرماتے اس کو کیا ہوا، تربہ جبینہ، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ تربہ جبینہ اس سے پہلے بتایا نا، اس قسم کی جملہ اپنے معنی حقیقی پر نہیں ہوتے ہیں، یہ عرب والے اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی بات جو ہے ناگوار گزرتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس وقت یہ بولتے ہیں کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اور اس کی تعویل بھی ہو سکتی ہے۔ پیشانی خاک آلود کیسے ہو کہ اللہ رب العزت اسے نماز پڑھنے کی توفیق بخشے، جب توفیق بخشے گا تو سجدہ کرے گا تو پیشانی میں مٹی لگ جائے گی، تو دعا ہے، کیا خیال ہے، دعا ہے پھر، ہے نا۔ تو یہ اپنے معنی حقیقی پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے دعائے ضرر فرمایا کرتے، تو یہ دعا ہے حسن ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علی بن المبارک ان یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی قلابۃ ان ثابت بن الضحاک کان من اصحاب الشجرہ حدثہ
ثابت بن ضحاک یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، جس شجرہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی ان صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے حدیث بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من حلف علی ملت غیر الاسلام فہو کما قال، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر حلف اٹھایا تو وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا۔ اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کے معبود کی قسم اٹھا لیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ہیں اسلام سے وہ باہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلف اٹھایا ہے اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کے مقدس چیزوں، ان کے نزدیک جو پوتر چیز تھی ہے نا، اس کے تو گویا کہ وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، اور کسی بھی مذہب کے مقدسات جو اس مذہب کے ماننے والوں کے مقدسات ہیں ان کی تعظیم اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے گنگا قسم، کیا کہے؟ ہمارے یہاں گنگا ہے تو گنگا قسم کہے، گنگا جل اٹھا کے کہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے واٹ از دا گنگا جل، گنگا جل کیا ہے؟ ہوا ماؤن یجری من طول من ناحیت الی اخری، ایک کنارے سے دوسرے کنارے یعنی بہنے والا پانی، اور کیا ہے؟ لیکن ایک قوم کے نزدیک وہ پوتر ہے، جو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے وہ قسم کھاتی ہے، اس کی پوترتا کو وہ دیکھتے ہوئے آپ اگر کھاؤ گے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ من حلف علی ملت غیر الاسلام کا مطلب یہ ہوا ہے نا، فہو کما قال، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا۔ وَلَيْسَ عَلَى ابن آدم نظر فیما لا یملک، ابن آدم پر اس میں نظر نہیں ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ بھیا آپ کی موٹر بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، اور میں مانوں کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو جو ہے میں جعفر کی موٹر سائیکل کو جو ہے نظر کر دوں گا، میں مالک ہی نہیں ہوں تو اس میں نظر ہے؟ ہاں آپ اس کے مالک ہو یا مالک ہو جانے کی امید و بات طے تمام ہو گئی ہے، یہ بیچنا چاہتے ہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ جو ریٹ بتانا چاہتے ہیں وہ ہمارے قدرت اور ہماری طاقت کے اندر ہے، بس بات ہو گئی ہے، لین دین باقی ہے، ابھی تو مالک نہیں، تو وہاں بھی نظر مان لی جائے گی، ہے نا۔ لیکن جہاں سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے، مالک ہی نہیں ہے، وہ مملوک نہیں ہے، تو نظر مملوک میں ہوتا ہے، غیر مملوک میں نہیں ہوتا ہے۔ ومن قتل نفسه بشيء فی الدنیا، اور جو اپنے آپ کو کسی چیز سے دنیا میں قتل کرے گا، یعنی خودکشی کرے گا، آتم ہتیا کرے گا، عذب بہ یوم القیامہ، اسی کے ذریعے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔ کوئی اگر پہاڑ سے گر کر مرتا ہے تو قیامت کے دن اسے پہاڑ سے بار بار گرا کر جو ہے وہی سزا دی جائے گی۔ کوئی شخص زہر کھا کے مرتا ہے تو قیامت کے دن جو ہے وہی زہر دے دے کر اسے بار بار مارا جائے گا۔ وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جس نے کسی مومن پر لعنت ملامت کی تو وہ اس کے قتل کرنے کی طرح ہے۔ وَمَن قَذَفَ مُؤْمِنًا، جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی بِكُفْرٍ، کفر کا، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ابي ثابت
قال سمعت سلیمان بن سرد رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدی بن ثابت کہتے ہیں میں نے سلیمان بن سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی شخص سے سنا. یہ رجل منصوب ہے سلیمان سے، بدل ہے. سلیمان بن سرد کا نام کیا تھا؟ یسار تھا. رسول اللہ نے ان کا نام تبدیل کر کے سلیمان رکھ دیا. جس نام کے معنی درست نہ ہوں اس نام کا بدلنا جائز ہے. قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے کو برا کہا. فغضب احدہما، ان دونوں میں سے ایک غضبناک ہو گیا. فاشتد غضبہ، تو اس کا غضب جو ہے بہت زیادہ ہو گیا. حتی انتفخ وجہہ، یہاں تک کہ اس کا چہرہ پھول گیا غصے میں. وتغیر، پھول نہیں آتا، وتغیر، اور بدل گیا ایک دم بالکل موڈ آف ہو گئے جیسے کہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم کلمۃ لو قالها، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر وہ اسے کہہ لے لذهب عنہ الذی یجد، تو اس سے وہ چیز ختم ہو جائے گی جو وہ پاتا، یعنی وہ غصہ جو اسے آیا ہے وہ اسے ختم ہو جائے گی. قال، تو راوی نے بیان کیا فانطلق الیہ الرجل، تو ایک صحابی ان کے جانب گئے. فاخبرہ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خبر دی. وقال تعوذ باللہ من الشیطان، اور فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے. فقال، اس نے کہا اتورا بی باسن، کیا تمہارا خیال ہے بی باسن، مجھ میں کوئی بیماری ہے؟ اب مجنون انا، کیا میں پاگل ہوں؟ اذهب، جاؤ اپنا کام کرو. ہے نا، غصے میں آدمی جب ہوتا ہے نا، کہتے جاؤ اپنا کام کرو. اچھا، وہ شخص یا تو منافق تھا، رسول اللہ کا ارشاد لے کر وہ آئے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یا تو منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھا تھا اور دل سے اللہ اس کے رسول کو قبول نہیں کیا تھا، ورنہ دل سے قبول کیا ہوتا تو کہتا آمنا وصدقنا. یا تو یہ ہے کہ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اور جب انسان بہت غصے میں ہوتا ہے تو عقل و کام نہیں کرتے ٹھیک طریقے سے، ہے نا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حمید قال انس حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليخبر الناس بليلة القدر. عبادہ بن صامت نے مجھ سے حدیث بیان کیا، وہ کہتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر جلوہ فروزہ لائے، باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو خبر دے بے لیلۃ القدر، شب قدر کی. فطلح رجلان من المسلمین، دو مسلمان شخصوں نے آپس میں جو ہے جھگڑا کر لیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجت لیخبرکم، میں اس لیے نکلا تھا تاکہ تمہیں خبر دوں. فطلح فلان و فلان، فلاں فلاں نے جو ہے جھگڑا کر لیا. وإنا رفعت، تو لیلۃ القدر کس تاریخ میں ہے یہ جو ہے مجھ سے اٹھا لی گئی، یعنی میرے دل میں سے اسے محو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو. یعنی لیلۃ القدر کس تاریخ میں ہے یہ اٹھا لیا جانا یہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور بہتر ہے بھی، کیونکہ 21 سے لے کے 29 تک تلاش کرنے کے سلسلے میں کئی راتوں میں عبادت ہو جاتی، کئی رات عبادت ہوتی ہے نا. 21 کو ہے کہ 23 کو ہے کہ 25 کو ہے کہ 27 کو ہے کہ 29 کو ہے، لہٰذا جتنے تاخرات ہیں وہی میں تلاش کر لو. ہے فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو اسے 29ویں، 27ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں تفصیل سے.